بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب حدیث پاک دی لکھی ہوئی صحیح مسلم دے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب، اس دے اندر ایک باب دا عنوان قائم کیتا ہے، باب النحی عن السباب، یعنی گالی تو رک جانے دا بیان، گالم گلوچ تو پرہیز کرنے دا بیان، رکنے دا بیان، اور بد زبانی دا وبال کتنا ہے۔ آپ اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردے نے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المستبان ما قالا فعلی البادئی ما لم یعتد المظلوم، کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہن گے اس دا وبال پہل کرنے والے شخص تے ہوئے گا، لیکن اس دے وچ شرط وے جدن تک مظلوم حد تو نہ ودے۔ پہلے نمبر تے کوئی شخص کسی نو گالم گلوچ کردا ہے تے جس نو گالم گلوچ کیتی گئی ہے وہ جواب دوے ہی نہ، اگر اس نے دے دیتا ہے تو وہ بھی جرم میں دینا نہیں چاہیے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے جنہاں نے آپس ایک دوسرے نو گالم گلوچ کیتی ہے، جس نے پہل کیتی ہے او دے جواب وچ دوسرا شخص اگر حد تو نہیں وددا پھر تے وبال ہوئے گا پہل کرنے والے تے جے دوسرا بھی حد تو ود جاندا ہے جوابی کاروائی وچ تے پھر وبال اس دے سر بھی پائے گا۔ گالم گلوچ کرنا ویسے ہی شریعت دے اندر ممنوع ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، وہ فرماندے نے جس وقت میں اسلام قبول کیتا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کچھ وصیت فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرماندے نے مینوں بہت سارے کماں دیاں وصیتاں کیتیاں، میرے کول وعدے لے، انہاں وچوں ایک اے بھی سی کہ تو کسے ایک نو بھی گالم گلوچ نہیں کرنی۔ کہندے نے جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبن احدن، کہ تو کسے ایک نو بھی گالم گلوچ نہیں کرنی، کہندے نے اے وعدہ نبی کریم علیہ السلام نال کرن تو بعد میں انسان تے انسان رہ گئے، کدی کسے جانور اونٹ وغیرہ نو بھی، کیونکہ عرب وچ زیادہ تر اونٹ استعمال کیتے جاندے سن، اونٹاں دی رکھوالی کیتی جاندی سی، تے فرماندے سی کہ میں کدی کسے اونٹ نو بھی پھر گالم گلوچ نہیں کیتی سی۔ مثلا بعض دفعہ ہوندا نا بندہ جانوراں نو سنبھالدا ہے تے جانور تھوڑا تنگ کرن تے بندہ اس نو گالم گلوچ شروع کر دیندا وے، تے حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں پھر انسان تے انسان رہ گیا، کدی کسے بکری اونٹ نو بھی گالم گلوچ نہیں کیتی سی، اتنا پرہیز کیتا گیا سی۔ اور ویسے بھی دین اسلام او دین ہے جس دا مشن اے وے کہ انسان ہمیشہ پاکیزہ کلمات اپنی زبان تو بولے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی طویل حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے، اس دا ایک مختصر حصہ اے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ پاکیزہ کلمہ بولنا، شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے گفتگو کرنا، کلام کرنا، یہ بھی انسان واسطے صدقہ بن جاتا ہے۔ دسن دا مقصد ہے کہ گالم گلوچ اور بد زبانی تو انسان نو پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جڑیاں خوبیاں بیان کیتیاں گئیاں نے، انہاں وچ ایک یہ بھی خوبی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کدی بھی بد زبانی نہیں کیتی سی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بندہ مومن دی شان بھی یہی بیان کیتی ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن کدی کسے نو تانا نہیں ماردا، کدی کسے تے لعنت نہیں بھیجدا، بد زبانی نہیں کردا، فحش گفتگو نہیں کردا، بےہودگی علی گفتگو نہیں کردا، بے حیائی علی گفتگو نہیں کردا۔ اے مومن دی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی زباناں قابو رکھن دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سوال کیتا گیا، من نجات یا رسول اللہ، چھٹکارا کس چیز وچ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جڑے کم چھٹکارے والے دسے سی انہاں وچ ایک اے بھی سی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو وچ رکھو تو چھٹکارا پا جاؤ گے، کیونکہ اے زبان بندے نو تخت تے بھی بٹھاندی ہے، تے اے زبان بعض دفعہ بندے نو سولی والے تختے تے بھی چڑھا دیندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔